دکھ ہوتا ہے کہ جب حضور کے نام پر لوگ خرافات کر رہے ہیں، میلاد کے نام پہ اب لوگ بھنگڑے ڈال رہے ہیں، ڈھول ڈمکے کر رہے ہیں، باجے گاجے سے جلوس نکال رہے ہیں۔ رسول اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پہ ہو رہی ہیں۔ جی یہ میلاد کی خوشی میں کر رہے ہیں، یہاں حضور کو خوشی کیسے نصیب ہوگی جس چیز سے حضور نے منع کی؟ ہوا اس طرح ہے کہ یہ جلوس، یہ جلسے ان لوگوں کے ہاتھوں میں آگے ہیں جو غیر عالم ہیں، اور وہ اپنی مرضی سے پھر ان کو جس طرح مرتب اور منظم کر لے۔ تو کم از کم علماء کی قیادت میں جلوس نکلنے چاہیے، اور جو وہ بتائیں اس کے مطابق لوگ عمل کریں۔ اس کی فنڈنگ کا بھی طریقہ جو ہے وہ خوبصورت ہونا چاہیے۔ آپ مخیر حضرات سے، اہل محبت سے فنڈنگ کریں، اور یہ خوشی کے سوتے ہیں، ہمارے اوپر واجب نہیں ہے کہ ہم نے اتنا زیادہ ہی کرنا ہے، جتنا ہو سکتا ہے آپ سے اتنا کر لو۔ یہ گلیوں کے اندر رسیاں باندھ کر کے ناکے لگا لینا، اور پھر اگر کوئی نہ دے تو اس کو ملامت کرنا، اور جو ہے وہ اس کی تذلیل کرنا، تو یہ کہاں لکھا ہے؟ کیا یہ رسول کریم کی تعلیمات ہے؟ یہ خود ساختہ مزاج ہے قوم کا۔ تو خدا را اس پہ غور کریں، اس پہ تدبر کریں، اور اپنی محافل کو بھی اس موسم میں مرتب کریں، مجالس کو بھی مرتب کریں، اور جلوس جو گلی گلی نکلیں گے ان کو بھی مرتب کریں، ان کو بھی منظم کریں، اور درود و سلام کے ماحول میں حضور کا میلاد منائیں۔ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ جلوس کے ساتھ لوگ درود پڑھ رہے ہوتے تھے اور رو رہے ہوتے تھے۔ اب جو ہے وہ مزاج لوگوں کا آہستہ آہستہ بدل رہا ہے، مرور زمانہ کے ساتھ بہت کچھ بدل گیا ہے۔ تو کم از کم یہ روحانی اجتماعات، ان کو تو اپنی اصلی روح کے ساتھ منعقد ہونا چاہیے۔ میلاد کے موسم میں کوشش کریں کہ ہماری ہمسائیگی میں، ہمارے رشتہ داروں میں کوئی بے نماز نہ رہے، تاکہ جو ہے وہ حضور کے میلاد کے صدقے حضور جو تحفہ لے کر آئے ہیں وہ تحفہ آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر کوئی حضور کی آمد کے سلسلے میں، اس خوشی میں، اس مسرت میں، اس شکرانے میں اللہ کی حمد بیان کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے اور حضور کے فضائل و مناقب بیان کرے، تو اس میں کیا حرج ہو سکتا ہے؟ یہ تو شریعت کا مقصود ہے، یہ تو شریعت کا تقاضا ہے۔ حضور کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو انعام دیا اس کا ذکر کرنا، اور پھر میرے اور آپ کے آقا و مولا نے مختلف مجالس کے اندر، مختلف مواقع پہ حضور نے اپنے بارے صحابہ کو آگہی دی، لیکن کبھی پوچھا صحابہ من آنا، میں کون ہوں؟ اللہ اکبر۔ تو پھر حضور نے خود اپنے فضائل و مناقب بیان فرمانے کہ میں ان شانوں کا مالک ہوں، یہ رفتیں مجھے دی گئی ہیں، یہ مقامات رفیع مجھے نصیب کیے گئے ہیں، مجھے یہ اعزازات و تکریمات بخشی گئی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے ذکر کی محافل کا انعقاد کرنا، مجالس کا انعقاد کرنا، یہ شروع سے اہل اسلام میں مشروع رہا ہے۔ اپنے اپنے حالات کے مطابق، اپنی گنجائش کے مطابق آپ عقیدتوں کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں حضور کی آمد کی خوشی میں اپنی مسرتوں کا اظہار اپنے عمل سے، اپنے رویے سے، اپنے طرز زندگی سے کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم حضور کی آمد کے مقصد کو سمجھیں، مقصود کو سمجھیں، حضور جس لیے تشریف لائے، اور آقا کریم کی سیرت کو اختیار کرنے کا عزم کریں۔ 12 ربیع الاول تجدید عہد کا دن ہے۔ اس دن ہم اپنے آقا و مولا سے عہد کریں کہ آقا کریم ہم ساری زندگی آپ کے نام پہ گزاریں گے، جئیں گے تو آپ کے لیے، مریں گے تو آپ کے لیے۔ یہ تجدید عہد کا دن ہے۔ حضور کے نام اپنے آپ کو لگانے کا عہد کریں، اور اپنی ساری زندگی حضور کے قدموں میں نچھاور کرنے کا عہد کریں، حضور کے دین کو اختیار کرنے اور حضور کے دین کا جھنڈا پوری دنیا پر لگانے کا عزم کریں، حضور کے دین کی دعوت کو لے کر کے نکلنے کا عزم کریں۔ یہ تجدید عہد کا دن ہے، اور ہم اپنے دل سے اپنے آقا و مولا کے ساتھ یہ عہد کریں کہ ہم ساری زندگی آپ کے نام لگا دیں گے، اور زندگی کا ایک ایک گوشہ اور ایک ایک کونا شریعت کے نور سے منور ہوگا، اور صرف ہمارا میلاد جھنڈیوں تک محدود نہ رہ جائے، ہمارا میلاد جھنڈوں تک محدود نہ رہ جائے، ہمارا میلاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتوں کے تمام تقاضوں کو پورا کرے، حضور کے پیار کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا دکھائی دے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ بازاروں پر تو جھنڈیاں لگا دی، اونچا و بازار کو تو زیبائش و آرائش سے مالا مال کر لیا، اور آپ اپنے گلیوں کی صفائیاں بھی کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے میلاد کے موسم میں بچے نالیاں بھی صاف کر رہے ہو، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ گلیوں کا گند تو صاف کر لیا، ذرا جھاڑو لے کے دل کی گلیوں کا پھیرا بھی لگاؤ۔
حسد، حقد، کینے، نفرتوں کے ڈھیر دل میں پڑے ہوئے ہیں، ذرا ان کو بھی نگال۔ اپنے مکانوں کی چھتوں پہ تو چراغاں کر لیا، لیکن دن کی گلیوں میں کہیں اندھیرا نہ رہ جائے۔ اپنے گھروں میں اور کوچہ و بازار میں تو جھنڈیاں لگا لی، دل کی ایک پرت پہ نام محمد کی جھنڈی لگائے، اور حضور کا نام اپنے نہاسانہ قلوب پہ لگائیں، سجائیں، آراستہ کریں، اور پھر حضور کا میلاد منائیں۔ پھر دیکھنا کہ اس کی کیفیات باطن کیا آپ کو نصیب ہوتی۔ تو حضور علیہ السلام کا ذکر بھی کریں، حضور علیہ السلام کے نام کے نعرے بھی لگائیں، حضور علیہ السلام کے نام کی محافل بھی سجائیں، حضور علیہ السلام کے جھنڈے لے کر کے جلوس بھی نکالیں، آقا کریم علیہ السلام کی نعت خوانی بھی کریں، حضور کی مد و ستائش کے پھول بھی برسائیں، اور آقا کریم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں مٹھائیاں بھی بانٹیں، غرباء کو صدقہ و خیرات بھی کریں، دکھیوں کے کام بھی آئیں، مصیبت زدوں کے سر پہ ہاتھ بھی رکھیں، اور جو ہے وہ نوافل بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، اور اپنی ساری زندگی کو حضور کے نام لگانے کا عہد بھی کریں۔ یاری لاتو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نالو ایک واری۔ تو اپنی ساری زندگی ہم حضور کے نام لگانے کا عہد کریں۔ اور میں کہتا ہوں کہ میلاد کا موسم نئی نسل میں حضور کا پیار منتقل کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں میں جو ایک شوق اور پیار کا جہاں آباد کرتا ہے، اور سینے حب رسول کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، تو اس سے ہم اپنی نئی نسل کی تربیت کر کے ان کو صراط مستقیم پر گامزن کر سکتے ہیں، اور ان کو عملی زندگی کی طرف لا سکتے ہیں۔ اور ہوتا بھی ہے کہ میلاد کے موسموں میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے فضل سے نیکی کی راہوں پہ آ جاتے ہیں۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ لوگ محافل میلاد میں آتے ہیں، ان مجالس میں آتے ہیں، اور پھر ان کی دل کی دنیا بدل جاتی، اور یہ لازمی نتیجہ ہے محفل میلاد کا۔ تو میں اور آپ موسم میلاد میں خاص طور پہ اپنے آقا و مولا کے ساتھ اپنا جو تعلق خاطر ہے اس کا اظہار، میں آپ کو کوئی زور نہیں دے رہا، جس ذریعے سے بھی آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں اس کا اظہار کریں، مشروع ہو، شریعت میں جائز ہو، اس کی ممانعت نہ ہو۔ باقی وہ مٹھائیاں بانٹیں، وہ رس گلے بانٹیں، وہ جھنڈیاں لگائیں، وہ چراغاں کریں، عقیدتوں کا اظہار کریں، نوافل کی کثرت کریں، صدقہ و خیرات کریں، وہ روزہ رکھ کر کے کثرت سے درود پڑھ کے، اور آقا کریم علیہ السلام کے نام کی محافل و مجالس کو منعقد کر کے، عقیدتوں کا اظہار کر کے آپ اپنی محبتوں اور اپنی الفتوں کے ذریعے سے حضور کے نام کی دعائی دیں۔ باقی یہ نام، یہ ذکر میرا اور آپ کا محتاج کب ہے، اس ذکر کا جھنڈا تو میرے رب نے اونچا کیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اس نبی کے آنے سے زندگی کو حقیقی نور ملا ہے، تو کیا اس آنے کو معمولی آنا سمجھ لیا جائے؟ تو اس جشن بہارہ کو عقیدت و احترام کے ساتھ منائیے گا، اور اس کے تقاضوں کے ساتھ منائیے گا۔ گلی گلی حضور کے نام کی محافل بپا کیجیے، درود و سلام کے گجرے بارگاہ ناز میں پیش کیجیے، عقیدتوں کا اظہار کیجیے، حضور کی بارگاہ میں اپنی محبتیں پیش کیجیے۔ 12 ربیع الاول کا دن تجدید عہد کا دن ہے، ہم آقا سے عہد کرنا ہے کہ پیارے آقا، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ کے نام ہوا، ہم جئیں گے تو آپ کے لیے، ہم مریں گے تو آپ کے لیے، آخری سانس تک آپ کے وفادار رہیں۔ جو دین آپ لے کر کے آئے اس دین کو غالب کرنے کے لیے انتھک محنت کریں گے، اور اپنی صلاحیتوں کو اس راستے میں لگا دیں گے، اور اپنے آپ کو وقف کر دیں گے خدمت دین متین کے لیے۔ اپنا سب کچھ حضور کے لیے پیش کرنے کا عزم کریں۔ صرف جھنڈیاں لگا دینے سے، چراغاں کر دینے سے حق ادا نہیں ہو جاتا۔ ضرور لگائیں جھنڈیاں، چراغاں بھی کریں، لیکن حضور علیہ السلام کی محبت کا حق یہ 2 کام کرنے سے ادا نہیں ہو جائے گا۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ جس طرح گلیوں کو صاف کر رہے ہو، کوئی جھاڑو لے کے دل نگر میں بھی آؤ۔ حسد، حقد، کینے، بغض، نفرت کتنے کتنے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں دل کی گلیوں میں، آؤ کوئی جھاڑو لے کر کے ذرا دل کو بھی صاف کرو۔ بازاروں میں جھنڈیاں لگانے والوں، دل کے ایک ایک پرت پہ نام محمد کی جھنڈی بھی لگاؤ۔ چھتوں پہ چراغاں کرنے والوں، دل کی گلیوں میں کہیں اندھیرا نہ رہ جائے، تو آؤ دل کو صاف کرو، جھنڈیاں بھی لگاؤ، چراغاں بھی کرو، پھر مصطفیٰ پہ درود پڑھو۔ یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری،
پھر درود قبول ہے تیرا لاکھ ڈالو ایک باری. ہمارا تو سب کچھ حضور ہے. کیا خوب کہا تھا مولانا ظفر علی خان نے. ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تو بھی تو ہو. آؤ اسی کائنات میں بسنا شروع کرو. دائیں بائیں کی بستیوں سے نکلو اور اسی کائنات میں بسو اور اپنی زندگی کو حضور کے نام لگا دو. اتنا پیارا موسم اور ایسے گزر جائے. کیوں گزرے ایسے؟ اس موسم میں برستے ہوئے انوار کو اپنے اندر جذب کرو, اپنے باطن کو روشن کرو اور انوار ولادت سے اپنے اندر کے اندھیرے مٹانے کی کوشش کرو. گلی گلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی خوشبو پھیلے, نگر نگر حضور کے پیار کی مہک ہو اور امت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی الفت, محبت اور پیار کے سانچے میں اس طرح ڈھلے کہ ان کا ظاہر باطن کا نقشہ حضور کی سنت کی مطابقت میں ہو. میرے استاد فرمایا کرتے تھے, یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں. یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے, صاحب کسی کو پوچھنا نہ پڑے, تمہیں بتانا نہ پڑے, تمہاری وضع قطع ایسی ہو کہ تم دور سے آ رہے ہو, لوگ پہچان کے کہیں آقا کا غلام آ رہا ہے. آؤ میں تمہیں ایک مجلس میں لیے چلوں, جو مجلس منعقد ہوتی ہے مسجد نبوی میں. صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں اور جلیل القدر صاحب عظمت صحابی ہیں, ان سے یہ روایت مروی ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ انور میں موجود تھے اور صحابہ مسجد نبوی کے صحن میں مجلس بپا کیے ہوئے. کیسا ماحول تھا مسجد نبوی کا صحن اور دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہاں بیٹھے ایک خوبصورت مجلس بپا کیے ہوئے تھے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ رحمت سے نکلے اور ان کے پاس آ گئے اور آ کر کے پوچھا, ما اجلسکم, صحابہ تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے, کیوں بیٹھے ہو, تمہارا مقصد جلوس کیا ہے؟ انہوں نے کہا, جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک. حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو احسان کیا, ہدایت دین دی, اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہاں بیٹھے. بات تو سادہ سی تھی, لیکن حضور نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ آپ سے کوئی پوچھے کہ یہاں کیوں آئے ہو تو آپ کہیں کہ ہم ادائیگی جمعۃ المبارک کے لیے آئے ہیں, تو بات تو ختم ہو جائے گی. لیکن میں اگر آپ سے پوچھوں, اچھا قسم دو, حلف اٹھاؤ کہ اس لیے آئے ہیں, تو آپ کو حیرت تو ہوگی کہ ہم یہاں آئے بیٹھے ہیں اور ہم سے حلف لیا جا رہا ہے کہ آپ واقعی اس لیے آئے ہیں. تو صحابہ سے پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں, اس کا شکریہ ادا کرنے بیٹھے, اس کی حمد بول رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا کی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام. فرمایا حلف دو, قسم دو. انہوں نے کہا جی ہم قسم اٹھاتے ہیں, حلف دیتے ہیں کہ ہم اسی لیے آئے ہیں, ہمارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصد نہیں. حضور نے باقاعدہ ان سے حلف لیا اور انہوں نے باقاعدہ قسم دی کہ ہاں ہم اسی لیے آئے. جب قسم دے چکے تو صحابہ کے چہروں پہ حیرت و استعجاب کا عالم تو تھا. بظاہر موقع تو قسم کا نہیں لگتا, لیکن قسم حضور نے لی, قسم انہوں نے پیش کی ادب سے, محبت سے, عقیدت سے. لیکن دل میں ایک سوال تو ابھر رہا تھا کہ آخر کیا وجہ بنی کہ ہم سے قسم لی؟ تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تم سے جو ابھی قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی. تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہی ہو, بلکہ ماجرا کچھ اور تھا. اور وہ کیا کہ تم یہاں بیٹھے تھے مجلس بپا کیے ہوئے اور میں حجرے میں تھا. اتانی جبریل علیہ السلام, تو میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے. فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ, تو جبریل نے آ کر مجھے خبر دی کہ محبوب باہر تو نکل کے دیکھو, آپ کے غلاموں کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا. وہ عمل کون سا تھا جس پہ رب رب ہو کے ناز کر رہا ہے؟ وہ صحابہ مل بیٹھ کے اللہ کے محبوب کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کر. کتنا بڑا عمل ہے جس پہ رب ناز کر رہے فرشتوں کہ دیکھو میں نے ان کو نعمت دی تھی, کتنے شکر گزار نکلے. یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے مبارک دن کو اس انداز کے ساتھ منانا
کہ آپ اپنے گھروں میں چراغاں کریں اور خوشیوں کا اظہار کرتے ہوئے مٹھائیاں بانٹیں، غرباء کا خیال رکھیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، اور آپ روزہ رکھیں، نوافل ادا کریں، صدقہ و خیرات کریں، اور ضرورت مندوں، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا کریں، تو شریعت ہمیں ان چیزوں کو ادا کرنے کا حکم دیتی ہے، تلقین کرتی ہے، ترغیب دیتی ہے۔ جس سال میرے حضور تشریف لائے تو اس سال سبزہ اتنا زیادہ پیدا ہوا، بارشیں اتنی ہوئی کہ جانور اتنے فربا اور موٹے ہو گئے کہ لگتا تھا چربی سے پھٹ نہ جائیں، اور اس سال کا نام عربوں نے رکھا عام الفتق، پھٹنے والا سال، کیونکہ یہ سن ہجری کا آغاز دور فاروقی میں ہوا ہے۔ اس سے قبل سالوں کے نام رکھے جاتے تھے، تو جس سال حضور تشریف لائے اس سال کا ایک نام عام الفیل بھی ہے، کیونکہ عام الفیل یہ واقعہ اصحاب فیل کی وجہ سے اس سال کو کہا جاتا ہے۔ 55 دن اس واقعہ فیل کے بعد حضور کی ولادت، اور واقعہ فیل کی وجہ سے اس کو عام الفیل بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا نام اس سال کا عام الفتح، پھٹنے والا سال، اور تیسرا سال کا نام عربوں نے یہ رکھا سنۃ الفتح والابتہاج، فتحوں اور کامیابیوں اور خوشیوں کا سال۔ جو بھی تجارتی قافلے گئے ہوئے تھے خاصا نفع لے کے آئے، چشموں کا پانی بھر گیا، اس سال درختوں پر پھل زیادہ آیا۔ عرب اتنے اکھڑ اور ظالم تھے، بیٹیوں کو زندہ ترگور کر دیتے تھے۔ جس سال میرے حضور کی ولادت ہوئی، کسی گھر بیٹی پیدا نہیں ہوئی، اللہ نے بیٹے ہی عطا کر۔ ربیع عربی میں ویسے ہی بہار کو کہتے ہیں، ربیع الاول آغاز بہار، پہلی بہار۔ کہا محبوب جب کلیاں چٹک جائیں گی، غنچے بہک جائیں گے، کائنات میں بہار چھا جائے گی، تو جانے بہار بن کے آ جانا۔ اور جب حضور تشریف آئے، بہاروں پر بہار آ گئی، ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی، اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی۔ آج زالوئے ازل نے صبح پہ انگڑائی لی، اور مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی۔ مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، غل ہوا دنیا میں ختم المرسلی پیدا ہوئے۔ محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی، زمیں کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ خرام میں ناز پایا آفتابوں نے، ستاروں نے، چٹخ گنچوں نے پائی داغ پائے لالا زاد۔ پوری کائنات میں روشنی پھیل گئی، اجالے پھیل گئے، گلی گلی چراغاں ہوا۔ شرق کے جانور غرب کو دوڑ پڑے، غرب کے جانور شرق کو دوڑ پڑے، اور جب آپس میں ملتے تو کہتے مبارک ہو حضور آ گئے، مبارک ہو حضور آ گئے۔ ایک آواز اٹھ رہی تھی، بخن بخن قبض محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مبارک ہو پوری کائنات پہ محمد عربی کا قبضہ ہو۔ خوشیاں پھیل گئی، نہر ساوا خشک ہو گئی، آتش کدہ ایران بجھ گیا، نوشیرواں کے محل کے 14 کنگرے گر گئے، نور ہی نور پھیل گیا۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ آسمان کے ستارے چھپ کے میرے ویڑے کے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے لگتا تھا میرے آنگن میں گر پڑیں گے۔ اور پھر جب حضور کی ولادت ہوئی، خرج منی نور ادا لہو قصور الشام، میرے بدن سے ایک نور نکلا، اتنی روشنی ہوئی کہ میں بیٹھی مکے میں تھی، شام اور بصرے کے محلات نظر آنے لگے۔ اجالے ہی اجالے، روشنی ہی روشنی، نور ہی نور، چراغاں ہی چراغاں، خوشبو ہی خوشبو، اجالے ہی اجالے۔ اللہ اکبر۔ حضور کو غسل دینے کے لیے جب دائی آگے بڑھی تو غسل ہوا تھا، سرما لگانے لگی تو سرما لگا ہوا تھا، ختنے کرنے لگے تو حضور مختون تھے، ناف کٹا ہوا تھا، سرما لگا ہوا تھا، اور خوشبو لگانے لگے تو بدن پہلے ہی خوشبو سے مہک رہا، تو خوشبوؤں میں گھر بسا تھا، ان انوار ہی انوار پھیلے ہوئے تھے۔ اب آقا کریم کو سبز کپڑے کے اندر لپیٹ دیا گیا، ولادت مصطفیٰ ہو گئی، کائنات میں چراغاں۔ اللہ اکبر۔ بسط انداز یکتائی، بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آ۔ وہ جس کے نام پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے ذکر پر شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے باز جس کی شان رحمت کے، جو بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا۔ ندانم آنگلے خنداں چرنگو بودارت، کہ مرغے ہر چمن آرزوئے اودا۔ ہر ایک یہی آرزو رکھ رہا ہے، ہر ایک کی تمنا یہی ہے کہ بس وہ آنے والے، نبی انتظار میں کھڑے۔ یار ہمیں تو کوئی انتظار نہیں کرنا پڑا، سوئے تھے مقدر جاگو،
ذرا ماضی کے لوگوں کی کہانیاں دیکھو، منتظر بیٹھے ہیں، منتظر بیٹھے ہیں۔ حضرت خلیل اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے کے بعد ہاتھ پھیلا لیتے، ربنا وابعث فیہم رسول، اللہ تیرے گھر کی تعمیر کی، دعا مانگتا اب اس رسول کو بھیج بھی دے۔ انتظار کر کر کے آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں، کب وہ آئے گا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، لوگوں میں نام بھی بتا دیتا ہوں، میرے بعد اب وہی آئے گا، سن لو، اس کا نام احمد ہوگا۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ اپنے حواریوں کو بتا رہے ہیں، 12 حواری بیٹھے ہیں جن کے خاص لوگ ہیں۔ ایک حواری نے کہا حضرت جس کے آپ بھی قصیدے پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ حیرت تو ہوئی نا کہ میرا نبی جس کے قصیدے پڑھے تو وہ تو پھر کوئی افضل ہی ہوگا۔ ہر مرید سوچتا ہے میرے پیر سے افضل کوئی نہیں، ہر شاگرد سوچتا ہے میرے استاد سے افضل کوئی نہیں، ہر بیٹا کہتا ہے میرے باپ جیسا کوئی نہیں، ہر جو ہے وہ کارکن کہتا ہے میرے لیڈر جیسا کوئی نہیں، اور ہر امتی کہتا ہے میرا نبی تو پھر میرا نبی۔ وہ تو بدبخت ہے جو نبی بھی مانتا ہے اور عیب بھی نکالتا۔ محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آوندا، اصل منافق جانی اس نو وہ جھوٹے پیار جتاوندا۔ سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماوندا، آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں۔ عیب ہو بھی تو نظر، عیب ہو بھی تو نظر، اور جہاں ہو ہی نہ۔ خلقت مبرأ من کل عیب، یہ حدیث تقریری ہے، حسان بن ثابت حضور کے سامنے پڑھتے ہیں، آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، لگتا ہے آپ کے رب نے آپ سے پوچھ کے آپ کو بنایا ہے۔ اللہ اکبر، کیسا جمال ہے، کیسا حسن ہے۔ تو ہر مقتدی کا خیال ہے کہ میرا امام اعلیٰ، ہر شاگرد کہتا ہے میرا استاد اعلیٰ، ہر امتی سوچتا ہے میرا نبی تو پھر میرا نبی۔ تو حضرت عیسیٰ کے حواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب، آپ کو ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ کوئی 26 سال سے آ رہا ہے، کوئی 20 سال سے آ رہا ہے، کوئی 10 سال سے آ رہا ہے، کوئی 5 سال سے آ رہا ہے، سخت راستے کاٹ کر بھی آپ آئے، اور جو ہے وہ 3-3 فٹ پانی گزر کے بھی آپ یہاں جمعہ پڑھنے آئے، آپ کو سارے وقت یاد ہوں گے، لیکن یہ ایک جملہ آپ کی ساری تھکن اتار دے گا۔ سنو حضرت عیسیٰ نے کیا کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھتے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو حضرت عیسیٰ بولے افضل ہونے کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے، یہ بھی بخت کی بات ہے کہ ان کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ وہ اتنا عظیم نبی ہے، مجھے بتاؤ اس نبی کا ذکر نہ کروں، گلی گلی چراغاں نہ کروں، گلی گلی ان کے تذکروں کی خوشبو نہ بکھیروں، گلی گلی ان کے نعرے نہ لگاؤں، ان کے نام کی مالا نہ جپوں، ان کے تذکروں کی خوشبو سے مست نہ ہو جاؤں، کائنات کے اندر جتنا چراغاں ہے آمنہ کے لال کے قدموں کا صدقہ ہے، ساری روشنیاں ان کے قدموں کے صدقے، اگر وہ نہ آتے تو آج اندھیرا ہی ہوتا۔ اقبال سے بھی پوچھ لیے، وہ کہتا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے۔ زمین پہ نہیں گرنے دے رہے اور اپنے ہاتھوں پہ لے رہے ہیں اور چہروں پہ مل رہے ہیں۔ تو آقا کریم نے فرمایا ما حملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس چیز نے ابھارا، یہ کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تو حکم نہیں دیا، قرآن نے حکم نہیں دیا، اور تم میرے وضو کے پانی کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دے رہے، تو یہ کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا حب اللہ و رسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے ہم، حضور نے اس سے منع بھی نہیں کیا، کیونکہ اگر یہ شریعت سے متصادم کوئی چیز ہوتی تو نبی کے منصب میں شامل ہے کہ نبی بنا۔ تو فرمایا جو چاہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے یا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، اس کو 3 کام کرنے چاہیے۔ ان میں سے پہلی بات فرمایا جب بھی بولے سچ بول، اور دوسری بات ارشاد فرمائی جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت نہ کرے، اس امانت کو صحیح لٹا دے، اور تیسری بات جو اس کا ہمسایہ بنے اس کی ہمسائیگی کے حقوق کا پورا خیال رکھے۔ تمہاری محبت کا یہ جذبہ صادقہ ہے کہ تم میرے وضو کے پانی کو بھی زمین پر نہیں گرنے، لیکن کہیں تمہاری محبت یہیں رک کر کے نہ رہ جائے اور لوگوں کے حقوق پامال نہ ہو جائیں، ہمسایوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے۔ تم محبت کی فراوانی
جو ہے وہ اپنے سینے میں رکھے ہوئے ہو، لیکن عمل سے کہیں تم بے نیاز نہ ہو جاؤ. لہٰذا تمہاری زبان ہر حالت کے اندر سچ ہی بولنے کی خوگر ہو، اور تم لوگوں کی امانتوں کا پورا پورا خیال رکھو. اور تیسری بات ہے کہ ہمسائیگی کے حقوق تم کبھی بھی اس محبت میں آ کر کے ترک نہیں کر. میں اور آپ دیکھیں کہ ہماری محبت کہیں خام تو نہیں ہے کہ ہم دعوی محبت میں وہ چیزیں کر جاتے ہیں جن کی شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے، شریعت کا حکم نہیں ہوتا اور ہمیں وہ کر لینی چاہیے. لیکن دوسری جانب جو طے شدہ شریعت کا نظام ہے اس کو کہیں ہم پامال تو نہیں کر جاتے، اور محبت کی اس فراوانی کے اندر وہ چیزیں دب تو نہیں جاتی. حضور علیہ السلام کا یہ فرمان ہمیں پورا پیکج دیتا ہے. تصویر مکمل سامنے آنی چاہیے، مکمل نکھری ہوئی تصویر جس کے سارے خط و خال واضح. تو ہم ضرور اپنا جائزہ لیں اس حدیث کی روشنی میں جو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے 3 چیزیں خاص طور پہ ارشاد فرمائی کہ جب بھی بولیں سچ بولیں، تمہاری زبان جھوٹ سے آشنا نہیں ہونی چاہیے. یہ محبت رسول کا تقاضا ہے جو خود اللہ کے رسول نے ہمارے سامنے رکھا. اور ہمارے پاس جو امانت رکھی گئی ہو، امانت کی جو بھی صورت ہو، اس امانت میں ہم خیانت کبھی نہیں کریں گے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے ہمسائیگی کے حقوق کا ہم ہر صورت کے اندر لحاظ رکھیں گے اور خیال کریں گے، ان کو کبھی بھی پامال نہیں ہونے دیں گے. یہ 3 چیزیں اگر ہم اپنی روح کے اندر سمو لیتے ہیں اور یہ ایسا نقشہ سامنے آتا ہے ہماری محبت کا، تو یہ محبت ماحول کے اندر خوبصورتی کی ضمانت بنتی. ورنہ میرا رویہ چاہے وہ دین کے نام یا کسی اور نام سے ہو، اگر لوگوں کے لیے دین سے دوری کا سبب بن جائے تو مجھے سوچنا چاہیے کہ میں کھڑا کہاں ہوں اور میرا مزاج کس سمت جا رہا ہے، اور میں اپنے آپ کا جائزہ لوں. میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضاقتات، طرز زندگی، انداز معاشرت، تمہارا حلیہ، تمہاری زندگی کے اسلوب دیکھ کے لوگ دور سے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا. اور اس پہ میں ایک اور بات کا اضافہ کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ تم دور سے نظر آ رہے ہو تو لوگ کہیں وہ حضور کا غلام آ رہا ہے، لیکن تم قریب آ جاؤ تو پھر بھی لگے کہ تم حضور کے غلام. یہ نہیں ہے کہ لوگ تمہارے نیڑے ہوں تو پھر پتہ چلے دور دور سے غلام رسول لگتا تھا، قریب آیا تو کچھ اور نکلا. رشتہ داری کر کے، کاروبار کر کے دیکھا، معاملہ کر کے دیکھا تو اب پتہ چلا کہ اس کی داڑھی کا سائز تو ٹھیک تھا، اس کی پگڑی کا رنگ تو اچھا تھا، اس کا جبہ تو بڑا خوبصورت تھا، لیکن جب اس سے معاملت کر کے دیکھی تو یہ تو کچھ اور نکلا. اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی، لیکن اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی، لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گیا. تو یہ نہیں ہے کہ تم دور سے بھلے بھلے اچھے تسبیح بھی ٹھیک ہے، مصلی بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، بڑی لمبی نمازیں پڑھتے ہو. انسان صوم و صلات کی وجہ سے نہیں پہچانا جاتا، انسان اپنے رویے اور عمل کی وجہ اور کردار کی وجہ سے پہچانا جاتا. تو اس لیے ہم دور سے اچھے بھلے بھلے دکھائی دیں، لیکن جب کوئی ہم سے کاروبار کر کے دیکھ لے، ہماری ہمسائیگی میں مکان بنا کے ہمارا ہمسایہ بن کے دیکھے، اور جو ہے وہ ہم سے رشتہ داری کر کے دیکھے، بیٹی اور بیٹے کی شادی کر کے دیکھ لے، تو پھر پتہ چلے کہ یہ باقی تو سب کچھ ظاہر سے ٹھیک تھا، لیکن اندر تو بہت کڑوا نکلا، اندر تو بہت کسیلا نکلا. نہیں، کوئی دور سے ہمیں دیکھے پھر بھی ہم بھلے دکھائی دیں، اور قریب آ کے دیکھے تو اور سہار میں کھو جائے کہ حضور کے غلام واقعہ ہی ایسے ہوا کرتے ہیں. ہوتے ہیں، اس میں کوئی شخصی نعرہ نہیں لگتا، نعرے میرے حضور کے، کیونکہ ہم سارے نوکر مصطفیٰ جان رحمت. تو اسی عقیدت کے ساتھ ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور یہ وہ جلوس اس جلوس کی یادگار ہوگا، اس جلوس کا تسلسل کہہ لیجیے، اس جلوس کی سنت کہہ لیجیے جو حضور کی آمد پر اہل مدینہ نے نکالا تھا، اور ہاتھوں میں تالا ان بدر و علینا کے جھنڈے تھے، عقیدتوں کا ہجوم تھا، اور کیا رنگ تھا، کیا کیفیات تھی. بلکہ حضرت بریدہ اسلمی نے عرض کی نا، جب سے آگے سے آئے اور عقیدتوں سے نعرے بھی لگنے لگے، تو انہوں نے کہا حضور لا تدخل المدینہ الا بلواء، آپ نے بغیر جھنڈے کے مدینے میں داخل نہیں ہونا. تو فرمایا کہ اے بریدہ جھنڈا کہاں سے آئے؟ عرض کی حضور اگر آپ اجازت دے تو جھنڈا میں بنا لے. جب حضور سے عرض کی تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. تو انہوں نے اپنا امامہ اتارا اور اپنے نیزے کی نوک پہ باندھ لیا اور ہوا میں لہرانا شروع کر. اللہ اکبر. تو جھنڈا بھی تھا، نعرے بھی لگ رہے تھے. کتاب الہجرہ اٹھا لیے، باب الہجرہ مسلم شریف نے، وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالصَّبِيَانُ فِي الطُّرُقِ يُنَادُونَ يَا مُحَمَّدَ یا رسول اللہ.
بچے بوڑھے جوان گلیوں میں پھیل گئے اور خواتین مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ گئیں اور حضور کو دیکھ کر کے کہتے ہیں یا محمد یا رسول۔ اچھا وہ حضور کو تو دیکھا نہیں تھا انہوں نے۔ امام صالحی نے سبل الہدی والارشاد میں اتنی خوبصورت بات ہے، جب میں نے پہلی مرتبہ پڑھی تھی تو دیر تک آنسو نہیں تھمتے تھے، کہ جب حضور تشریف لائے نا تو مکان کی چھت پہ بچیاں تھیں، تو حضور ناطفہ پہ سوار تھے، تو وہ ایک دوسرے سے حضور کی طرف اشارہ کر کے اور اس قافلے کی طرف اشارہ کر کے پوچھتی ہیں ایہم ہوا ایہم ہوا، ان میں حضور کون ہے، ان میں حضور کون ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا کہ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ ان بچیوں سے رسول کریم نے فرمایا کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتی ہیں۔ حضور نے فرمایا میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ اگر کوئی حضور سے محبت کرے تو پھر حضور بھی اس سے پیار کرتے۔ تو وہ کیا منظر تھا مورخ اسلام حفیظ جالندھری نے اپنے پیرائے میں بڑی خوبصورتی سے اس کو نبھایا کہ اللہ آپ کو نصیب کرے جو نہیں گئے اڑ کے مدینے چلے جائیں۔ مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ بالکل جنوبی سمت ہے، یعنی وہاں نماز اب جب پڑھتے ہیں تو رخ ادھر کرتے ہیں، تو ادھر سے حضور مکے سے آئے تھے۔ تو مورخ اسلام حفیظ جالندھری کہتے ہیں جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آ کر، جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آ کر سواد شہر میں داخل ہوا ناقہ سوار آ کر، زبان پر اشرق البدر علینا کی صدائیں تھیں، دلوں میں ما دعا للہ دائی کی دعائیں تھیں، نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و داد کے نغمات کی آواز آتی تھی، کہیں معصوم نوی بچیاں تھیں ڈک بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی اور کہتی کیا تھی ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے داد کے تشریف لائے۔ آپ کو بھی کوئی پوچھے کہ رات بھی جاگتے رہے ہو، صبح اٹھ کے سلام پڑھا ہے، صبح بھی جلوس میں رہے ہو، اب پھر یہاں پلٹ آئے ہو، کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے، سارا دن تم رجے نہیں ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ تو اسے کہنا خوشی ہے آمنہ کے داد کے۔ آنے والے انسان تجھے کیا پتا کہ وہ کاریہ کیا ہے؟ یہ ہے قرآن کا اسلوب۔ اب متنبی نے بھی کوشش کی، اب وہ کہتا ہے الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، اور کہتا ہے میں قرآن کا مقابل لے آیا۔ فیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں۔ اب القاریہ ایک چیز رکھی گئی، کھڑکھڑانے والی، کانوں کے پردے کو چیر دینے والی۔ اور آج اگر ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے، اپنی مسجد میں بیٹھ کے حضور کی صورت میں انعام خداوندی کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو اللہ کی رحمتوں سے بعید نہیں کہ اللہ فرشتوں سے کہے دیکھو صدیاں بیت گئی، یہ آج بھی شکرانہ ادا کر رہے ہیں، اور یہ بات میری اور آپ کی بخشش کی ضمانت قرار پائے۔ تو حضور کی صورت میں جو انعام ہوا، حضرت حسان بن ثابت اکثر کہا کرتے تھے منّا علینا ربنا ام بعث فینا محمدا، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کر دیا ہے کہ محمد عربی عطا کر دی ہے۔ ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کے شکر ادا کرتے رہیں، حق شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں، ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے، ساری زندگی ان کے گیت گائے۔ میں ایک رات کے میلاد کا صرف قائل نہیں ہوں کہ ایک رات میلاد کر لو اور پورا سال چھٹی، ساری زندگی حضور کا نام جپو، ساری زندگی حضور پہ درود پڑھو، لمحہ لمحہ حضور کے ذکر کا چرانہ کرو، صرف اپنے گھروں میں، اپنی چہار دیواریوں میں اور اپنے بازاروں میں جھنڈیاں ہی نہ لگاؤ، بلکہ دل کے ایک ایک پرت پہ نام محمد کی جھنڈی لگاؤ۔ صرف منڈیروں پہ چراغاں ہی نہ کرو، بلکہ دل کی اندھیر گلیوں میں بھی حضور کے نام کا چراغاں کرو، اندر بھی روشنی ہو باہر بھی روشنی ہو، حضور پہ درود پڑھو، حضور کا ذکر کرو، اپنے بچوں کو بٹھا کر کے حضور کے قصیدے سناؤ، حضور کی شانیں سناؤ، حضور کی سیرت بتاؤ انہیں، اپنے گھر کے ماحول کے اندر، اپنی مسجد میں، اپنی گلی میں، اپنے دوستوں میں حضور کا ذکر کرو۔ دوستوں آپس میں بیٹھو تو وہ یار اللہ کا کتنا کرم ہو گیا کہ اللہ نے ہمیں حضور عطا کر دی۔ دوستوں میں بیٹھے جب یوں بات کرو گے تو اللہ کی رحمتیں کس قدر تمہارے اوپر برسے گی۔ اپنی عقیدتوں کا اظہار کرو، وہاں کمیت نہیں دیکھی جاتی، وہاں کیفیت دیکھی جاتی، وہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی، وہاں معیار دیکھا جاتا ہے۔ وہ چہرہ اور چہرے کا دل نہیں دیکھتے، وہ بندے کا دل دیکھتے ہیں۔
وہ دیکھتے ہیں کون کس خلوص کے ساتھ محبت لے کر کے آیا ہے، اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا ہے وہ اپنے مقدر پہ ناز کیوں نہ کرے۔ تو کہا لوگوں آؤ، اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو۔ لوگ جمع ہو گئے اور کہا صف لنا رسول اللہ، تم نے حضور کو دیکھا ہے تو بتاؤ حضور کیسے تھے۔ حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا بڑھیا بیان کیا، یاد کر لو۔ حضرت ابو طفیل نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، ایک تو چٹے رنگ کے تھے، ایک تو حضور کا رنگ گورا تھا، دوسری بات ملیحا حضور کا حسن نمکین تھا، اور تیسرا مقصدا حضور متوازن تھے، نہ قد لمبا نہ قد پست، سوا صدر والبطن سینہ اور پیٹ برابر، لیسا بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد، نہ پست کے عجیب دکھائی دے نہ اتنے لمبے کے عجیب لگے بلکہ درمیانہ قد، لیکن اذا جامع القوم غمرهم، سن لو حضور کا قد تو درمیانہ تھا لیکن جب لوگوں کے درمیان چلتے حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے۔ یہ اللہ نے شان، مکھ چند بدر شاہ شانی، متھے چمک دی لاٹ، کالی زلف تے اکھ مستانی، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمو رکھی ہمت بھری ہے۔ میں آپ کو مدینے کی گلی میں لے جانا چاہتا تھا کہ حضور علیہ السلام کی جب آمد ہوئی تو اہل مدینہ نے کس طرح جلوس نکالا، وہ عقیدتوں کے کیا رنگ تھے، لیکن وقت سمٹ گیا۔ لیکن اتنا سن لو کہ جب حضور تشریف لائے تو جنوبی سمت سے حضور آئے تھے، جب انہوں نے دیکھا نا تو اچانک ودا کے پہاڑوں کی اوٹ سے حضور دکھائی دیے، تو سیاہ پہاڑ ہیں، تو ان سے جب حضور کا چمکتا ہوا چہرہ دکھا نا تو بے ساختہ انہوں نے کہا طلع البدر علینا، وہ دیکھو چاند چڑھ گیا ہے، طلع البدر علینا، وہ دیکھو چاند چڑھ گیا۔ یہ شاعری خود بخود ہوتی ہے، خود بخود ترتیب، ایک ہوتی ہے آورد، ایک ہوتی ہے آمد، یہ آمد ہے۔ طلع البدر، وہ دیکھو چاند چڑھ گیا، من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا۔ مورخ اسلام فی جالندری نقشہ کہتے جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آخر، جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آخر، سواد شہر میں داخل ہوا ناکا سوار آخر، زباں پر اشرق البدر علینا کی صدائیں تھی، دلوں میں ما دعا للہ دائی کی دعائیں تھی، نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھی تف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی، اور کہتی کیا تھی، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے، خوشی ہے آمنہ کے لال کے۔ عجیب رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ حضور نے جب بچیوں کو دیکھا تو فرمایا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ انہوں نے کہا ہم دل و جان سے آپ سے پیار کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا واللہ انا احبکن، اللہ کی قسم میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں، میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں۔ لوگ گھروں کو سجائے بیٹھے، علم الینا یا رسول اللہ الی العدد والعدت والمنع، حضور آ جاؤ نا، آ جاؤ، ہمارے پاس اسلحے بھی ہیں، کسی نے حملہ کیا توڑ کے رکھ دیں گے، ہمارے بڑے بڑے گھر ہیں، مہمان آئے سنبھال لیں گے، رک جاؤ نا ہمارے گھر۔ اب اتنے چاہنے والے ہوں تو کس کو پذیرائی دے؟ حضور اونٹنی کی مہار گردن پہ ڈالتے تو مت خلو سبیلہا ناقتی معمورۃ من اللہ، اس کی راہیں چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ کہتے لوگوں نے اونٹنی کو چارہ دکھانا شروع کر دیا کہ چلو اونٹنی بیٹھ جائے، اللہ اکبر، پانی ہڑا نو لوڑ کی راہ پر آندی، پہنچے آپ دریار سرکار یارا۔ یار جب محبت پیدا ہوتی ہے یار منانے کے ڈھنگ بھی سیکھ لیے جاتے ہیں، محبت بتا دیتی ہے محبوب کو کیسے منانا ہے، لیکن حضور فرماتے خلو سبیلا ناقتی معمور، راہیں چھوڑ دو، میری اونٹنی اللہ کے حکم کی پابند ہے، یہ سبز چاروں کے لالچ میں آنے والی نہیں ہے، چھوڑو چھوڑو اس کا راستہ۔ اللہ اکبر، جب بنو نجار کے محلے سے حضور گزرے، یہی بچیوں نے تالا البدر علینا پڑھا تھا، اور یہی
محلہ حضور کے ننیال کا محلہ تھا. انہوں نے جو لفظ کہے امام صالحی نے, اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کر. سبل الہدا والرشاد میں نے کئی مرتبہ یہ مقام پڑھا ہے. باب الہجرہ مسلم شریف باقی کتب حدیث میں بھی ہے, لیکن امام صالحی نے بہت ساری حدیث جمع کی ہیں, اور انہوں نے یہاں جو منظر بیان کیا ہے, انہوں نے جو لفظ کہے نا, جب حضور آئے بنو نجار کے محلے سے گزرنے لگے تو ذرا لفظوں کی چاشنی دیکھیے, ان لفظوں سے ٹپکتے شہد کو دیکھیے. تو انہوں نے آگے بڑھ کے حضور کو دعوت دی, اور لفظ کیا کہے, حلم الی اخوالک یا رسول اللہ الی العدد والعدت والمن. حضور ادھر تو رک جاؤ, یہ تو آپ کے ماموں کے گھر ہے, یہ تو آپ کے ننیال کا محلہ ہے. لیکن حضور نے فرمایا کہ بس میری راہیں چھوڑ دو. پھر اونٹنی جا کے کہاں بیٹھی, نیویاں دا پرونا ہے میرا نبی, کوٹھیاں تے چڑھے ویکھدے رہ گئے. سہل اور سہیل دو یتیم بچے تھے, اور ان کی خالی جگہ پڑی تھی, جا کے اونٹنی وہاں بیٹھ گئی. اٹھایا گیا, پھر بیٹھ گئی. قریب ترین مکان حضرت ابو ایوب انصاری کا تھا. دوڑے آئے, سامان اتارنے لگے. کہا حضور اونٹنی کو اب نہ اٹھاؤ, اب تو میرے بخت جاگ پڑے. پھر ان کی کیفیت کیا تھی, امروز شاہ شاہ مہمان شو دستوں مارا. روز شاہ شاہ مہمان شو دستوں مارا, جبریل با ملائک دربار شو دستوں مارا. وہ کہتے ہیں آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا پرونا بن گیا. یہ ابو ایوب انصاری کے جذبات. آج شاہوں کا شاہ, آج خسرو حسینہ ماہ نازنینہ, آج امام الانبیاء میرے گھر کا پرونا بنا ہے. کہاں میں کہاں نہیں کہتے گل, باد صبا تیری مہربانی. کبھی اونٹنی کے پاؤں چوم رہے, تیرے بخت کہ تو میرے گھر تک لے آئی. تو کہا امروز شاہ شاہ مہمان شو دستوں مارا, آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان ہے. پھر آگے کیا کہتے ہیں, جبریل با ملائک دربار شو دستوں مارا. لوگوں جبریل کو دیکھو, آج میرے گھر کا پہرا دے رہا ہے, آج میرے گھر کا چوکی دار بنا ہوا ہے, کیونکہ میرے گھر میں حضور ٹھہرے ہوئے. تو کیا حضور کی آمد کا جلوس تھا یار. صحابہ نے جو حضور کے آمد کا جلوس نکالا, ہم تو وہ رنگ پیش نہیں کر سکتے, لیکن میں آپ کو کہوں گا درود پڑھتے ہوئے آج جلوس میں شامل ہوں, حضور کے ذکر سے سرشار ہو کے جلوس میں شامل ہوں. اور پورے نظم کے ساتھ اگر آپ کے جلوس میں کوئی کسی کی گاڑی گھس بھی آتی ہے, اس کو پیار دینا, اس کو راستہ دینا, اور اس کو حضور کی رحمت کا احساس ہو کہ یہ رحمت کو ماننے والے لوگ ہیں, اور حضور پہ درود پڑھتے رہنا, عقیدتوں کے رنگ میں رہنا. امید ہے کہ جس طرح حضور نے بچیوں سے کہا جو حضور کے جلوس میں شامل تھی کہ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو, تو انہوں نے کہا جی ہم اسی لیے تو آپ کے قصیدے پڑھ رہی ہیں. تو حضور نے فرمایا واللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. تو ملنے پہ وہ خوش ہو جاتا ہے, اور اگر رحمت للعالمین مل جائیں پھر اس کی خوشی کا عالم کیا, پھر اس کی مسرت کی کیفیت کیا ہو. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حضور کی آمد پر مسرت کا اظہار کرنا, خوشی کا اظہار کرنا, اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. امت کا کوئی بھی طبقہ اس کا انکار نہیں کرتا کہ یہ خوشی کی بات نہیں ہے. خوشی کی بات ہر دور میں اور ہر علاقے کے اپنے اظہار کے سلیقے ہوتے اور طریقے ہوتے. اگر وہ شریعت کے مزاج سے متصادف نہ ہوں, ان کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر مرور زمانہ کے ساتھ بدلتے ہوئے تقاضے ہوتے ہیں. کسی زمانے میں تلواروں کے ساتھ, تیروں کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی, اور وہ جہاد اسلامی قرار پاتا تھا. آج کی لڑائی میزائلوں کے ساتھ اور ٹینکوں کے ساتھ ہے, اور یہ بھی جہاد اسلامی قرار پاتا ہے. کوئی کہے کہ تیر و تفنگ کو چھوڑ کے, نیزہ و بالا کو چھوڑ کے, شمشیروں کو چھوڑ کے یہ میزائلوں پہ آ جانا, یہ ٹینکوں پہ اور یہ جدید آلات حرب پہ آ جانا, یہ دانش مندی نہیں ہے, یہ سنت سے انحراف ہے. تو میاں تو سنت کے مفہوم کو نہیں سمجھ. اس دور میں آلات حرب وہ تھے, بدلتے تقاضوں کے ساتھ آلات حرب یہ ہوئے,
تو وہ بھی عین جہاد اسلامی تھا، یہ بھی عین جہاد اسلامی۔ اس طرح خوشی کے مختلف طریقے ہیں۔ کسی زمانے میں بالکل پرانے لوگ جانتے ہیں، جب کسی کے ہاں خوشی آتی تو وہ گڑ کی روڑیاں بانٹتا، جو پرانا طریقہ۔ پھر اس کے بعد پتاشے بانٹنا شروع ہو، پھر اس کے بعد وہ شکر پارے آ گئے، اس کے بعد پھر لڈو آ گئے، پھر موتی اور پھر نہ جاتے کیا کیا۔ لیکن روح ایک، جو گڑ بانٹنے سے مسرت کا اظہار تھا، وہی آج جدید جو ہمارے پاس مٹھائی کی اقسام ہے، ان کو بانٹنے سے بھی وہی مقصود۔ کسی زمانے میں کسی کے ہاں بیٹا ہوتا تو وہ گھر کے دروازے پہ پتے باندھ دیا کر، یہ اس دور کی جڑیاں تھیں، اظہار کے لیے کس گھر میں خوشی آئی ہے۔ تو آج کے دور میں تو ہمیں پتے پاتے ہوئے نہیں ملتے۔ آج گھروں کے اندر ولادت مبارک کے یا مختلف طرح کے غبارے لگا دی جاتی ہے یا چڑیاں لگا دی جاتی۔ تو مختلف بدلتے ہوئے ادوار میں وہ طریقے ضرور بدلے، لیکن جہاں تک مسرت کا اظہار ہے، وہ روح بعین ہی ہر دور میں، ہر علاقے میں، ہر جو ہے وہ کلچر میں موجود ہے۔ کسی بھی خوشی پہ مسرت کا اظہار، مسرت اور سرور اور کیفیت کا اظہار، یہ انسانی زندگی ہے۔ اسلام ہمیں مسرتوں کی اظہار اور شکرانے کی صورت کے بہت سارے طریقے دیے، اس میں سے روزہ رکھنا بھی ہے۔ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ نوافل ادا کر کے شکر کا اظہار کرنا بھی ہے۔ خیرات بانٹ کے لوگوں کو کھانا کھلا کے مسرت کا اظہار کرنا ہے، لوگوں کو لباس پہنا کے مسرت کا اظہار کرنا ہے۔ اور اسی طرح دعوت ہے، مختلف مواقع پہ مختلف چیزیں ہیں۔ پیر کے دن حضور علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، پوچھا حضور آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے؟ قال فیہ ولدت، کہا اس دن میں پیدا ہوا تھا۔ تو اپنی ولادت کا حضور دن پیر روزہ رکھ کے اللہ کے شکرانے میں دن گزارتے تھے۔ وہ حضور علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رب کے تشکر میں بسر ہوتا ہے، لیکن حضور نے اس کی وجہ بیان کر دی کہ میں اس دن کا روزہ خاص طور پہ اس لیے رکھتا ہوں، فیہ ولدت، اس دن میری ولادت ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کی ولادت اللہ کی بہت بڑی نعمت، اور اس پر شکرانہ خود میرے حضور نے ادا کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور کی ولادت کی خوشی یہ اللہ کی رضا کا سبب اور ذریعہ ہے۔ آپ نے سنا علماء سے کہ دین کا سب سے بڑا دشمن جس کا نام لے کے مذمت کی گئی وہ ابو لہب ہے۔ پورے قرآن میں کسی اور کافر کا ابو جہل کا نام بھی نہیں، عتبہ عتیبہ اور امیہ کا نام بھی نہیں ہے، لیکن نام لے کر کے مذمت اگر کسی شخص کی گئی وہ تو ابو لہب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ صفا پہ جلوہ فراش ہوئے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، حکم ہوا پہلے قریبی لوگوں کو آپ اللہ کا ڈر سنائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے قریبی لوگوں میں محنت کی، قریش کو، صنادید قریش کو، بنو ہاشم کو بلایا اور بولا کہ حضور نے ایک بات کوہ صفا کہ اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں کچل دے گا تو کیا میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا اگر نظر نہ بھی آیا تو ہم کہیں گے ہم انتے ہیں، آپ سچے ہو، ہماری نظروں کو پھیر لگ رہا ہے، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، ہم نے 40 سال آپ کے شب و روز دیکھے تو کیسے ہم یہ گمان کر؟ تو حضور نے فرمایا اگر میری ذات پہ اتنا یقین ہے تو مان لو اللہ ہے کہ ابو لہب سب سے پہلے بولا تبا لک ہنالک سائر الیوم الہذا جمعتنا معاذ اللہ، کہ آپ کا معاذ اللہ ہاتھ ٹوٹ جائے، آپ نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ظالم تیرے دونوں ٹوٹ جائیں، ظالم تیرے دونوں ٹوٹ جائیں۔ تو ابو لہب کا نام لے کے مذمت کی گئی، لیکن یہ بدترین کافر
جب حضور کی ولادت ہوتی ہے تو اس کی لونڈی سویبا اس کو جا کے خبر دیتی ہے کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے. تو یہ بہت خوش ہو گیا. اس لیے نہیں کہ نبی تشریف لائے، اس لیے کہ میرے مرحوم بھائی کے گھر میں چراغ ہوا. تو بھتیجا ہونے کے ناطے اس کو ایک سرشاری اور خوشی ہوئی، اور لونڈی کے خبر دینے پر اس نے اشارے سے اس کو کہا جا تو آزاد ہے. اللہ اکبر. یہاں سے یہ بھی سمجھے کہ حضور نے صحن کائنات میں قدم رکھا، غلاموں کو آزادی ملنے لگی، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی. تو صحابہ کو کہا جا تو آزاد ہے. خیر ابو لہب کی ساری زندگی آپ کو پتا ہے، لیکن جب مر گیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں ملا. انہوں نے کہا سنا کیسی بیت رہی ہے؟ اس نے کہا سخت مشکل میں، ڈاڈی تکلیف ہے، حضور کی مخالفت بڑی مہنگی پڑی. لیکن اتنا ہے کہ جب پیر کا دن آتا ہے، جس انگلی سے اشارہ کر کے لونڈی کو آزاد کیا تھا، اس سے ٹھنڈا اور میٹھا مشروب بھی ملتا ہے اور عذاب میں بھی کچھ کمی. شار مسلم امام نووی کے استاد امام ابو شامہ، جو بہت بڑا نام ہے حدیث میں، وہ فرماتے ہیں جب ایک کافر کو حضور کو نبی سمجھ کے نہیں بھتیجا سمجھ کے خوشی کرنے کا بھی صلہ ملتا ہے، تو ایک مومن جو حضور کا غلام ہے اور حضور کو امام اور مقتدا اور نبی رسول اور محبوب سمجھ کے خوشیاں کرتا ہے، اس کو اللہ کتنا کچھ عطا کرے. دوستارا کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنا نظر داری. جب تو دشمنوں کو اتنا دیتا ہے تو دوستوں کو کتنا عطا کرے. تو حضور کی آمد پر مسرت کا اظہار، بشاشت کا اظہار، یہ اہل ایمان کا طریقہ رہا ہے. ہاں، جو اس کا اندازہ، کسی کو نوافل میں زیادہ سرور ملتا ہے وہ نوافل کثرت سے پڑھ لے. کسی کو زیادہ سرور روزے میں آتا ہے تو وہ روزے رکھ کر کے اس شکرانے کو ادا کرے. کوئی ذکر کی مجلس سجا لے. مختلف طریقے موجود ہیں. حضور علیہ السلام تشریف لائے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. صحیح مسلم میں روایت ہے، سنن نسائی میں ہے، اور بھی کتب حدیث میں. محفل بپا تھی تو حضور نے آگاہ ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو جو انہوں نے جواب دیا وہ سنیے. جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک. حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا کی، ومن علینا بک، اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا، ہمیں آپ عطا ہو. اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی مجلس سجائے بیٹھے. اب بات تو سادہ سی تھی، لیکن میرے حضور نے ان سے کہا کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہم قسم دیتے ہیں، ہم اسی لیے بیٹھے ہو. میں اٹھاؤ قسم. تو صحابہ نے باقاعدہ قسم دی. ہم قسم اٹھاتے ہیں، ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور آپ کی صورت میں جو انعام خداوندی ملا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. حضور نے باقاعدہ ان سے قسم لی، اور انہوں نے باقاعدہ قسم دی. اب صحابہ کو حیرت تو تھی کہ یہ موقع قسم کا تو نہیں تھا، لیکن حضور نے قسم لی ہے. کیوں؟ حیرت تو استجاب کی کیفیت تھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں تم سے جو ابھی قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، یعنی تمہارے قول کی صداقت میں مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق، بلکہ اس کا سبب اور تھا. بعض اوقات قسم اس لیے کی جاتی ہے کہ کسی متردد ذہن کو مطمئن کرنا ہوتا ہے، اور بعض اوقات قسم واقعہ کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے کی جاتی ہے. کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ جناب فلاں صاحب آ رہے ہیں، ہمارے گھر میں مہمان آ رہے ہیں، تو گھر کے اچھا کہتا ہاں قسم اللہ کی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے شک ہوتا ہے. اس کی خوشی اور اس کی مسرت کے اظہار کو بڑھانے کے لیے وہ کہتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر آج فلاں آ رہا ہے، وہ کہتا اچھا کہتا ہاں ہاں قسم اللہ کی وہ آ رہا ہے. تو یہ متردد کا شک دور کرنے کے لیے قسم نہیں ہے، یہ بلکہ اس کی خوشی اور سرشاری کو پختہ کرنے کے لیے ہے. تو عربوں میں قسم مختلف وجہ سے کی جاتی تھی. تو حضور نے فرمایا یہ جو میں نے تم سے قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پہ نہیں لی، بلکہ اس قسم کا سبب کیا ہے سنو. پھر حضور نے خود بتایا، فرمایا تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں بیٹھا تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ
युबाही बिकुमुल मलाइका, तो मुझे उन्होंने खबर दी है महबूब, जरा बाहर तो निकल के देखो, सहाबा तुम्हारे इस अमल पर अल्लाह फरिश्तों में नाज कर रहा है, अल्लाह फरिश्तों में फख्र कर रहा है कि देखो मैंने इनको नेमत दी, कितने कदरदान निकले, उस नेमत का शुक्राना अदा कर रहे हैं। और आज अगर हम अपने घर में बैठ के, अपनी मस्जिद में बैठ के हुजूर की सूरत में इनाम खुदाबंदी का शुक्रिया अदा करते हैं, तो अल्लाह की रहमतों से बाईद नहीं कि अल्लाह फरिश्तों से कहे देखो सदियां बीत गई, ये आज भी शुक्राना अदा कर रहे हैं, और ये बात मेरी और आपकी बख्शिश की जमानत करार पाए। तो हुजूर की सूरत में जो इनाम हुआ, हजरत साल बिन साबित अक्सर कहा करते थे, मन्ना अलैना रब्बुना अम्बासा फीना मुहम्मदा, हमारे रब ने हमारे ऊपर एहसान कर दिया है कि मोहम्मद अरबी अता कर दिए। सारी जिंदगी सजदे में सर रख के शुक्र अदा करते रहे, हत्ते शुक्र फिर भी अदा न हो। मैं तो कहा करता हूँ हमारे बदन पे इतने बाल नहीं है जितने रसूलुल्लाह के एहसानात हैं। हमारा बाल बाल कर्ज़े रिसालत में चकड़ा हुआ है, सारी जिंदगी उनके गीत गाए। मैं एक रात के मीलाद का सिर्फ कायल नहीं हूँ कि एक रात मीलाद कर लो और पूरा साल छुट्टी, सारी जिंदगी हुजूर का नाम जपो, सारी जिंदगी हुजूर पे दरूद पढ़ो, लम्हा लम्हा हुजूर के जिक्र का चराना करो। सिर्फ अपने घरों में, अपनी चहार दीवारियों में और अपने बाजारों में झंडियां ही ना लगाओ, बल्कि दिल के एक एक पर्द पे नाम मोहम्मद की झंडी लगाओ। सिर्फ मंडी